بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ نحو و صرف میں شائقین عربی کو خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں مبتدا اور خبر کی بحث۔ ہدایت النحو کی فصل ثالث اور رابع چل رہی ہے۔ مقصد اول میں مرفوعات پر بحث ہے، اس کا ایک لیکچر پہلے گزر چکا ہے، یہ دوسرا لیکچر ہے مبتدا اور خبر پر، اور ایک اور آئے گا انشاءاللہ۔ کوشش یہ ہے کہ قرآن مجید اور حدیث کے جملوں سے ان قواعد کو ازبر کیا جائے، سمجھا جائے۔ اس لیے آپ کے سامنے بہت محنت کر کے قرآن مجید سے یہ مثالیں چنی ہیں۔ 10 مثالیں حدیث شریف کی ہیں، حدیث کے جملے ہیں، اور 40 جملے قرآن مجید سے لیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور اللہ رب العزت کی بات تو ایک یونیورسل ٹروتھ ہوتا ہے، کائناتی سچائیاں ہیں۔ آپ گرامر کے ساتھ ساتھ ان مبارک کلمات کو بھی انشاءاللہ ذہن نشین کریں گے۔ چونکہ عربی پڑھانے کا مقصد قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے، تو کیوں نہ ہم گرامر عربی پڑھتے ہوئے قرآن و حدیث ہی کی مثالیں دے کر سمجھیں۔ اس لیے یہ ایک کوشش جاری ہے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے۔ پہلے کالم میں بتایا گیا ہے کہ مبتدا معرفہ ہے اور خبر اس کی جار مجرور نظر آ رہی ہے، تو یہ جار مجرور کیسے خبر بنتی ہے؟ نمبر 2، کیا جار مجرور کی صورت میں خبر مقدم بھی آتی ہے، یا کوئی خبر مقدم بھی آ سکتی ہے مبتدا پر؟ کیونکہ ترتیب تو یہ ہے کہ پہلے مبتدا آتا ہے، بعد میں خبر آتی ہے۔ نمبر 3، اس میں بتایا ہے کہ مبتدا نکرہ بھی ہو سکتا ہے، اور جب مبتدا نکرہ ہو تو خبر کس طرح کی ہوتی ہے؟ تو چونکہ ہم نے عام طور پہ یہی پڑھا ہے نا کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر اصلاً نکرہ ہوتی ہے، تو یہ بھی ہوتا ہے کہ مبتدا نکرہ ہو، تو پھر خبر کیسے ہوگی؟ تو یہ مثالیں آپ کے سامنے درج ہیں۔ چوتھے کالم میں کہ جب خبر جملہ ظرفیہ کی صورت میں ہو، کبھی جملے کی صورت میں آتی ہے، ظرفیہ، شرطیہ، اسمیہ، خبریہ، یہ 4 طرح کے جملوں کی صورت میں خبر ہوتی ہے۔ تو ظرفیہ کی یہ کچھ مثالیں آپ کے سامنے درج ہیں۔ آخری جو 5واں کالم ہے، اس کے اندر مبتدا کو محذوف دکھایا گیا ہے کہ کبھی مبتدا محذوف بھی ہوتا ہے۔ تو ان 5 کی مثالیں آج ہم سمجھتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ید اللہ علی الجماعت، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، یعنی ہمیں اجتماعیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ العنایۃ من اللہ، بردباری اور تحمل مزاجی اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی، بے صبری، یہ شیطان کی طرف سے ایک اکساہٹ ہوتی ہے۔ البینۃ علی المدعی، ثبوت اور گواہی پیش کرنا یہ مدعی کے ذمے ہے۔ والیمین علی من انکر، اور قسم وہ اس پر ہے جو انکار کرے جرم سے، ثبوت نہیں پیش کیا جا سکا، گواہی نہیں ہے، تو پھر ملزم قسم کھا کر اپنے آپ کو بری کر سکتا ہے۔ الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے۔ اصدق الرؤیا بالاسحار، سچا ترین خواب وہ ہے جو سحری کے وقت میں آئے، سحری کے وقت آنے والا خواب سچا ہوتا ہے۔ سخط الرب فی سخط الوالد، رب کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالد، اور رب کی رضامندی اور خوشی والد کی رضامندی اور خوشی میں ہے۔ المؤمنون کرجل واحد، سارے مومن ایسے ہیں جیسے ایک ہی آدمی ہو، گویا اس طرح وہ متحد اور بھائی بھائی بن کے رہتے ہیں۔ تو یہ 10 حدیثیں دیکھیں، اس کے اندر ید اللہ مضاف اور مضاف الیہ مل کے مبتدا بن گیا ہے مرکب اضافی کی صورت میں۔ تو ظاہر ہے جب ہم کسی نکرہ اسم کو معرفہ کی طرف مضاف کرتے ہیں تو وہ خاص ہو جاتا ہے، معرفہ بن جاتا ہے، تو یہ مبتدا معرفہ ہے۔ علی الجماعتی، یہ جار اور مجرور، علی جار، الجماعتی مجرور، جار مجرور مل کے اب یہ خبر تو نہیں بن سکتے، کیونکہ حرف جار کے اندر خبر بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ حرف نہ مسند الیہ بن سکتا ہے، نہ مسند بھی بن سکتا ہے۔
نہ مخبر بھی نہ مخبر عنہ، نہ متحدث بھی نہ متحدث عنہ۔ تو پھر یہ جملہ کیسے بن گیا جب ہم لکھ چکے ہیں کہ یہ بات تو پوری ہے، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے؟ تو اصل میں اس کے اندر ایک لفظ چھپا ہوا ہے، وہ ہے ثابت، موجود، کائن۔ تو اللہ کا ہاتھ یوں عبارت بنے گی، ید اللہ ثابت علی الجماعت، قائم علی الجماعت، موجود علی الجماعت، کائن علی الجماعت۔ تو اس کے اندر شبہ فعل، اس میں فاعل یا اس میں مفعول ہم محذوف نکال کے جار مجرور کے جوڑے کو اس کے متعلق کر دیں گے اور پھر یہ خبر کا حصہ بن جائے گا۔ تو یہ ساری مثالیں ایسے ہی ہیں، اور یہاں بھی ایسا ہی ہے، لیکن یہاں فرق ہے کہ یہ جار مجرور کا جوڑا خبر کی صورت اس فطری ترتیب پہ آیا ہے جو ہے کہ پہلے مبتدا بعد میں خبر، لیکن یہاں ہم دیکھیں گے کہ پہلے خبر آ رہی ہے بعد میں مبتدا آ رہا ہے۔ علی الاعراف رجال، اعراف پر کچھ مرد، کچھ لوگ ہوں گے، فی اموالہم حق معلوم، یہ قرآن مجید کے جملے ہیں، ان کے مال میں مقرر حق ہے، معلوم ایک حق ہے مومنوں کے مال میں۔ فی الارض آیات للموقنین، زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، آیات ہیں اللہ کی بکھری ہوئی زمین میں۔ لہم اجر عظیم، ان کے لیے عظیم اجر ہے، اجر عظیم۔ فی آذانہم وقر، ان کے آذان یعنی کانوں میں وقر ہے، بوجھ ہے، میل ہے کہ جو ان کو حق سنائی نہیں دیتا۔ فیہا انہار من ماء، اس جنت میں، اس میں نہریں ہیں پانی کی، غیر آسن، جو بوسیدہ یا خراب نہیں ہوتا۔ من الناس رجال، لوگوں میں سے کچھ مرد ہیں، بات پوری ہو گئی۔ علیہم لعنت اللہ، ان پر لعنت ہے اللہ کی۔ لکل وجہ، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، وجہ یعنی چہرہ کرنے کا ایک مقام ہے، رخ ہے۔ فی السماء رزقکم، آسمان میں ہے تمہارا رزق۔ وقلیل ما ہم، تھوڑے ہیں جو وہ ہیں، وہ بہت کم ہیں۔ اس میں دیکھیں کہ خبر یہ جار مجرور کا جوڑا ہے، اس محذوف یا مقدر خبر کے متعلق ہو کر یہ خبر بن رہا ہے، اور یہ رجال مبتدا یہ بعد میں آ گیا ہے۔ دوسری چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب جار مجرور کی شکل میں خبر نظر آئے تو وہ اس کا مبتدا نکرہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، کیونکہ جب معرفہ اور نکرہ دو اسم ہوں تو لازمی وہ معرفہ ہی مبتدا بنتا ہے اور نکرہ ہی خبر بنتا ہے، چاہے وہ پہلے آئے یا بعد میں آئے۔ لیکن اب جار مجرور کا جوڑا موجود ہے تو وہ تو مبتدا بن نہیں سکتا، تو ظاہر ہے پھر نکرہ شیر ہو گیا۔ وہ کہتا ہے بھئی اب میں تو جار، حرف جار سے زیادہ طاقتور ہوں، تو میں مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہوں، اس لیے یہ معرفہ کے آگے تو اس کا کچھ نہیں چلتا، لیکن نکرہ کا حرف جار کے آگے زور چلتا ہے، تو اس لیے یہ مبتدا ہے اور یہ مؤخر ہے، کیونکہ مبتدا صرف اسم بن سکتا ہے، نہ فعل بن سکتا ہے نہ حرف۔ تو مبتدا کہتے ہیں کس کو؟ جس کے بارے میں کچھ بات کی جائے اس کو مبتدا کہتے ہیں، جس کی بات ہو اسے مبتدا کہتے ہیں۔ آگے دیکھیں کہ مبتدا نکرہ آ رہا ہے اور وہ اپنی قدرتی ترتیب پہ ہے کہ پہلے مبتدا آ رہا ہے اور بعد میں خبر آ رہی ہے۔ فریق فی الجنہ، ایک فریق جنت میں ہوگا۔ فریق فی السعیر، ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ سلام علی عباد اللہ، سلامتی ہو اللہ کے بندوں پر۔ یہ جو ہو میں نے کہا ہے نا، یہ ہوگا کہ عربی ہے کانا یکون کائن، تو کائن کر لیں، محذوف ہے اس کے اندر، اس سے متعلق یہ علی حرف جار اور یہ مجرور مل کے یہ اس شبہ فعل کے یا اسم فاعل محذوف کے متعلق ہو جاتے ہیں یا مقدر کے متعلق ہو جاتے ہیں۔ کسی لیکچر میں محذوف اور مقدر کا فرق بھی انشاءاللہ سمجھاؤں گا۔ سلام علیکم طبتم، سلامتی ہو تم پر، تم بہت اچھے رہے، فرشتے کہیں گے جنتیوں کو گیٹ پر۔ سواء علیہم اانذرتہم، برابر ہے ان پر، کیا آپ نے ان کو خبردار کیا، ام لم تنذرہم، یا ان کو خبردار نہیں کیا، ان پر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ تو یہ بھی ایک پوری بات ہے، سواء علیہم، ان پر برابر ہے۔ تو سواء مبتدا، علیہم جار مجرور، یہ مقدر
فعل یا شبہ فعل کے ہو کے اس کی خبر بن گیا۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس دن ڈرے ہوئے ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے۔ حشر کے میدان کی بات ہو رہی ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہو نوح علیہ السلام پر پورے جہانوں میں۔ تو یہاں سلام مبتدا بن رہا ہے، اگرچہ نکرہ ہے کیونکہ اس کی خبر آگے جار مجرور کی صورت نظر آ رہی ہے۔ ویل لکل افاک اثیم، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو جھوٹا اور گناہ گار ہے۔ افاک جھوٹ گڑنے والا، افکن کہتے ہیں نا جھوٹ، بہتان، تو ہر بہتان تراش اور گناہ گار کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیں مبتدا نکرہ آ رہا ہے، تو مبتدا نکرہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس وقت جب اس جملے میں اسم معرفہ نہ ہو، خبر نہ ہو، کیونکہ نکرہ کے ہوتے ہوئے، معرفہ اسم کے ہوتے ہوئے نکرہ اسم مبتدا نہیں بنتا۔ اگر آ جائے پہلے تو وہ مبتدا نہیں ہوگا، وہ خبر مقدم کہلائے گی، اور جب بعد میں معرفہ آیا ہے وہی مبتدا کہلائے گا۔ یہاں دیکھیں عندہ مفاتح الغیب، اس کے پاس ہیں غیب کی چابیاں۔ عندہ علم الساعہ، اسی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ عندہ علم الکتاب، اسی کے پاس ہے کتاب کا علم۔ تو ہے کا جو مفہوم آ رہا ہے نا، یہ ہے سند، یہ ہے حکم، یہ ہے وہ بات کہ ہے یا نہیں، یہ حکم لگایا جاتا ہے۔ تو یہ ہے کس کا ترجمہ ہے؟ تو اس کے اندر وہ لفظ چھپا ہوا ہے یا مقدر ہے، یعنی موجود، عندہ موجود علم الکتاب۔ تو یہ ظرف عندہ، پاس ہونا، کیونکہ ظرف وقت یا جگہ کا مفہوم جو لفظ دیتا ہے، جو لفظ جگہ یا وقت کا مفہوم دے اسے ظرف کہتے ہیں۔ ظرف کا مطلب ہوتا ہے برتن، تو برتن کے اندر چیز رکھتے ہیں یا جس جگہ میں چیز رکھتے ہیں اس کو ظرف کہتے ہیں۔ عندہم التورات، ان کے پاس تورات ہے۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس کثرت سے غنیمتیں ہیں، مال ہے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس، اللہ وہ ہے کہ جس کے پاس بڑا اجر ہے۔ عند ربہم جنات، ان کے رب کے پاس باغات ہیں۔ عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ کافروں نے کہا کہ آپ اگر نبی ہیں تو آپ کے پاس خزانے ہونے چاہیے۔ تو نے کہا میں تو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خزانے سارے اللہ کے پاس ہیں۔ عندہم قاصرات الطرف، ان کے پاس حوریں ہوں گی، بیویاں ہوں گی جھکائے ہوئے اپنی نظروں کو، نظریں جھکانے والی بیویاں۔ تو یہاں دیکھیں عندہم خبر ظرف کی صورت میں مقدم آ رہی ہے، اور قاصرات الطرف مرکب اضافی کی صورت میں مبتدا مؤخر آ رہا ہے۔ یہاں بھی مبتدا مؤخر آیا تھا اور یہاں بھی مؤخر آ گیا اور خبر پہلے آ گئی۔ یہاں آپ کو مبتدا نظر نہیں آ رہا، قوم منکرون، ناواقف اجنبی لوگ ہیں۔ تو کون لوگ ہیں؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے نا، نوح علیہ السلام کی بستی کو اجاڑنے، تباہ کرنے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پہچان نہ سکے کہ یہ کون لوگ ہیں، جو کھانا نہیں کھا رہے تو دشمنی نہ ہو، اجنبی نہ ہو۔ کہا قوم منکرون، تو یہاں ہم قوم منکرون، ہم اس کے اندر مبتدا محذوف ہے۔ عجوز عقیم، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو خوشخبری جب سنائی پڑی نا کہ بیٹا ہوگا، تو اس نے کہا کہ انا عجوز کریم۔ تو انا کا لفظ نہیں بولا کہ میں تو بانجھ ہوں اور ہڈیوں کا پنجر ہوں، تو میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا اس عمر میں۔ تو یہاں انا مبتدا محذوف ہے، صرف عجوز حکیم کہہ کے، خبر کہہ کے بات پوری کر دی۔ ساحر مجنون، جادوگر اور پاگل و دیوانہ، اس کا بھی مبتدا محذوف ہے کہ ھذا ساحر مجنون یا ہوا ساحر۔ نبی، ہر وقت کے نبی پر اس کے منکرین نے یہ فتویٰ جڑا ہے۔ للہ الواحد القہار، اللہ ہی کے لیے ہے جو واحد ہے اور قہر والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے ہاتھ مٹھی میں لے کے زمین و آسمان کہے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہی کس کی ہے؟ تو سارے پکار اٹھیں گے للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار کی ہے۔ تو یہاں دیکھیں بات پوری ہوگی، حالانکہ صرف جار اور مجرور آیا ہے، لام حرف جار ہے، اللہ مجرور اور موصوف ہے،
الواحد صفت اول، القہار صفت ثانی، تو موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کے مجرور ہوا اور لام جار اپنے مجرور سے مل کے مرکب جاری بن گیا۔ تو اب یہ جملہ کیسے ہو گیا؟ صرف جار مجرور سے تو جملہ نہیں ہوتا۔ اس کا مبتدا دراصل یہاں محذوف ہے، حذف ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ ہوا مبتدا یہاں پر محذوف ہے۔ قالوا ساحر کذاب، انہوں نے کہا کہ یہ ساحر ہے اور جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، نبی کو کہا۔ تو یہ بھی اسی طرح دیکھیں، یہ ساحر کذاب صرف خبر آ گئی ہے اور اس کا مبتدا محذوف ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ، ایک کتاب ہے کہ اس کی آیات کھول کھول کے بیان کی گئی ہیں۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ نازل شدہ ہے حکمت والے اور حمد والے کی طرف سے۔ تو یہ اس کے اندر ھذا تنزیل یا ہیا تنزیل یا ہوا تنزیل لگا سکتے ہیں۔ اعجمی و عربی، یہ حمزہ تو استفہام کا ہے، اعجمی یہ اس کی خبر ہے، و عربی یہ اس پر عطف ہے۔ تو اس میں صرف خبر نظر آ رہی ہے، مبتدا نہیں ہے۔ تو ھذا یا ہوا اس کے اندر بھی محذوف مانیں گے۔ اذا مسہ الشر، جب انسان کو اس کو شر چھو لیتی ہے، مس کرتی ہے، فذو دعاء عرید، تو وہ لمبی چوڑی دعاؤں والا ہوتا ہے۔ تو یہاں خبر صرف اتنی ہے کہ لمبی چوڑی دعاؤں والا، اتنا ترجمہ ہے۔ پھر ہے یا نہیں ہے، کون ہے؟ تو اس کا مبتدا یہاں محذوف ہے، ہوا، یعنی وہ انسان، ذو دعاء عریض، تو اس کے اندر ہوا مبتدا محذوف ہے۔ فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا، بات پوری نہیں ہے، تو ہوا محذوف اس کے اندر مبتدا ہے، خبر یہاں صرف دے دی گئی ہے۔ تو حضرات یہ آج کا سبق، جس کے اندر ہم نے 50 جملے سیکھے ہیں، 10 حدیث پر مشتمل اور 40 جملے قرآن مجید سے ہیں، جس میں آپ نے سیکھا کہ مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے، پہلے بھی ہو سکتا ہے، بعد میں بھی آ سکتا ہے، اور جب مبتدا نکرہ ہو تو اس کی خبر جار مجرور کی شکل میں ہی نظر آتی ہے، یا جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ کی صورت میں آتی ہے۔ اس کی مثالیں بھی انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں آ جائیں گی۔ آپ کو آج کا سبق کیسا لگا ضرور کمنٹ کیجئے، اور میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمت دیتا رہے اور میں محنت کر کے آپ کے سامنے یہ مثالیں چن چن کے لاتا رہوں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔